علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ عمران خان پر حملے کے بعد عمران خان صاحب کے لیے سیاسی حالات انتہائی گمبھیر ہو گئے ہیں۔ ان کے اپنے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے ساتھ اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں، اور اختلافات کی بنیاد جو ہے وہ بنی ہے حملہ وزیر آباد میں جو عمران خان صاحب کے اوپر ہوا حملہ۔ اس میں عمران خان صاحب کے جو مطالبات ہیں وہ پرویز الہی ماننے سے انکاری ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج پارٹی کا اجلاس بلا رکھا تھا شوکت خانم ہسپتال میں، اور اس اجلاس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک خطاب کرنا تھا، قوم سے پیغام دینا تھا، اہم اعلانات کرنے تھے، مگر وہ خطاب انہوں نے ڈیلے کر لیا۔ وہ خطاب اس لیے ڈیلے کیا گیا کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کہیں سے کوئی رابطہ ہوا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ ابھی خطاب نہ کریں۔ اور پنجاب میں عمران خان صاحب کے جو کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، اب پنجاب میں بھی وہ احتجاج کر رہے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں، سڑکیں بلاک کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر بھی پولیس کا جو ریزسٹنس پولیس کی طرف سے یا پولیس کی طرف سے طاقت کا استعمال پنجاب میں بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ یعنی پنجاب کی جو عمران خان صاحب کی اپنی پولیس ہے، عمران خان صاحب کا اپنا صوبہ ہے، یہاں پر بھی عمران خان صاحب کے کارکنوں کے اوپر ریزسٹنس جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ اب معاملہ بڑا دلچسپ ہے، دلچسپ اس حوالے سے کہ ایک تو ظاہر ہے افسوسناک تو کل تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان صاحب بچ گئے، محفوظ رہے، اور اپنے شوکت خانم ہسپتال میں وہ زیر علاج ہیں، وہاں ان کا آپریشن بھی کر دیا گیا۔ آپریشن کے بعد جب عمران خان صاحب صحت یاب ہو گئے یا کم از کم میٹنگ بلانے کی پوزیشن میں ہوئے، تو انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس بلایا اپنی پارٹی کا۔ ایک طرف عمران خان صاحب کا اجلاس، اور یہ خبریں چل رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کو 4 گولیاں لگی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی 5 گولیاں لگی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 2 گولیاں لگی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی عمران خان صاحب کو اتنے زخم آئے ہیں۔ تو اس دوران جو وہ جو ہوتا ہے نا متنازعہ یا تضادات سے بھرپور خبروں کے بعد پھر عمران خان صاحب کے جو اپنے مشیر بھی رہے ہوئے ہیں اور شوکت خانم کے سی او بھی ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، ان کی میڈیا میں اسٹیٹمنٹ آئی، کل رات بھی آئی، اور آج بھی انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ خان صاحب کو گولیاں یعنی بلٹ ہوتی ہے نا، بلٹ نہیں لگی، لیکن بلٹ کے ذرات ان کو ٹانگ میں پیوست ہوئے، ٹانگوں میں، اور ان کے زخم آئے، تو وہ آپریشن کر کے وہ نکال دیے گئے جو ذرات جو اندر چلے گئے ہوئے تھے۔ اب ظاہر ہے ایک حملہ تو حملہ ہے، ظاہر ہے عمران خان صاحب بچ گئے، یہ بڑا کرم ہے مولا کا، اللہ کا، کہ وہ ان کی زندگی بچ گئی۔ تو اب یہ بحث فضول ہے کہ عمران خان صاحب کو گولی ڈائریکٹ بلٹ لگی تھی یا پھر ذرات لگے تھے، وہ زخمی ہوئے، نشانہ تھے، اور جو ملزم ہے جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، گرفتار ہوا ہے، وہ بیان دے کر کہہ رہا ہے کہ جی میں تو عمران خان کو مارنے آیا تھا اور کوئی ٹارگٹ میرا نہیں تھا، اور مجھے افسوس ہے کہ میں اس کو مار نہیں سکا۔ تو اب اس کے بعد باقی ساری بحث ختم ہو جاتی ہے کہ گولی لگی تھی یا نہیں لگی تھی۔ حملہ آور اپنی طرف سے نشانہ لے کر عمران خان صاحب پر حملہ کر چکا ہوا تھا، وہ تو نوجوان جو ہے وہ ابتسام، اس نے ہمت دکھائی، بہادری دکھائی، اور عمران خان صاحب کو اس نے بچا لیا۔ اب یہ جو ایک کہا جا رہا ہے نا کہ عمران خان کے اوپر ایک پراپر ایک منصوبہ بندی کے تحت حملہ ہوا ہے، اس کو ظاہر ہے انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ آج وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی چاہتے ہیں، بلکہ ہم زیادہ چاہتے ہیں کہ تحقیقات ہوں اور جو حقائق ہیں وہ سامنے آئیں۔ اگر کوئی سازش تھی تو وہ بھی سامنے آئے، یہ شخص اکیلا تھا، اس کی اپنی ایک جو ہے وہ عمران خان کے اوپر کوئی ذاتی غصہ تھا، اشتعال میں آ گیا تھا، عمران خان صاحب کے مذہبی خیالات سے وہ جو ہے اختلاف کرتے ہوئے اس نے اپنی شدت پسندی کا، انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ جو بھی ہے یہ سارے حقائق سامنے آنے چاہیے، لہٰذا پنجاب گورنمنٹ جو جے آئی ٹی بنائے اس میں وفاقی اداروں کے بھی لوگ شامل ہوں، اور وہ لوگ جن پر سب کو اعتماد ہو، ایماندار اور تگڑے قسم کے افسران جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں۔ اب یہ مناسب بھی طریقہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب وفاقی اداروں کے اوپر یقین نہیں کریں گے، وفاقی حکومت پنجاب حکومت کی تحقیقات پر یقین نہیں کرے گی، اور مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان بذات خود پنجاب حکومت کی تحقیقات پر یقین نہیں کریں گی۔ بے نظیر بھٹو شہید پر جو حملہ ہوا تھا 18 اکتوبر کا، تو بے نظیر صاحبہ نے تو اقوام متحدہ سے اور اسکاٹ لینڈ یارڈ سے تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ تو عمران خان صاحب کو اگر پاکستانی اداروں پر یقین نہیں ہے تو عمران خان صاحب کا اس طرح کا کوئی مطالبہ آنا چاہیے، آ سکتا ہے، یا ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کا جو خطاب ڈیلے تھا اس میں وہ 4 بجے ہونا تھا، 4 بجے کے بعد وہ بعد میں پی ٹی آئی کے آفیشیل جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر، ٹویٹر کہہ رہا ہوں میں، یوٹیوب کا چینل ہے پی ٹی آئی کا آفیشیل، اس پر لکھا گیا کہ جی ٹائم شیڈول کر دی گئی ویڈیو 6 بجے کا، کہ 6 بجے عمران خان صاحب کا جو ویڈیو بیان یہاں پر جاری کیا جائے گا۔ اب وہ بہرحال ممکن ہے کہ عمران خان صاحب اس میں کوئی ایسا مطالبہ کریں، لیکن جو خواجہ سعد رفیق صاحب کا
جو ہے اپنا مطالبہ ہے وہ بہت حد تک مناسب مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اطمینان کے لیے اور وفاقی حکومت کے اطمینان کے لیے ان کے اوپر جن کو الزام لگ رہا ہے جن کے اوپر ان کو جو ہے وہ اس سے بری کرنے کے لیے یا واقعی اگر وہ ملوث ہیں تو ان کو بے نقاب کرنے کے لیے پھر صاف شفاف تحقیقات ضروری ہیں۔ یہاں پر ایک میں سوال اٹھاتا ہوں جو کل سے میرے ذہن میں ہے، جس کی وجہ سے میں نے گزارش کی نا، کل ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کسی ایک شخص کا کوئی مذہبی انتہا پسندی کا ایک جو ہے شاخسانہ ہے واقعہ، کسی ایک شخص کے ذہن کا منصوبہ ہے۔ اب کل سے کہا جا رہا ہے، بلکہ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آج جو پی ٹی آئی کا اجلاس ہوا ہے اس میں بھی کہا گیا ہے کہ جی حملہ آور ایک نہیں، ایک سے زیادہ تھے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی اصل حملہ آور یہ تھا یا نہیں تھا۔ بہرحال یہ اپنی جگہ۔ تو میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں، میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے وہ یہ کہ جب اس طرح کے منصوبے ہوتے ہیں کسی کو راستے سے ہٹانے کے لیے، اور عمران خان جیسے قداور لیڈر کو راستے سے ہٹانے کے لیے، تو کچا منصوبہ نہیں ہوتا، پھر کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک پراپر پلانڈ اٹیمپٹ تھا، حملہ جو ہے وہ پراپر منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص نہیں ہوتا، اس میں ایک حملہ آور نہیں ہوتا، اس میں زیادہ ہوتے، ایک چوک جاتا ہے تو دوسرا حملہ کرتا ہے، دوسرا چوک جاتا ہے تو تیسرا حملہ کرتا ہے، اور پھر جو حملہ آور ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، وہ بھی ان کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے، ان کا بھی صفایا کیا جاتا ہے، پھر جو ان کا صفایا کرتا ہے ان کا بھی کہیں نہ کہیں صفایا ہو جاتا ہے، تو پورا کا پورا ایک جو نیٹ ورک ہوتا ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک شخص گولی چلا رہا ہے اور وہ وہاں پر پکڑا جا رہا ہے، اور ایک عام وہاں پر جو عمران خان صاحب کا پی ٹی آئی کا کارکن ہے وہ اس کو ناکام بنا دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ صحیح سلامت پولیس کی کسٹڈی میں آتا ہے، اور پولیس کی کسٹڈی میں وہ بیانات دے رہا ہے۔ تو بہرحال اب یہ عمران خان صاحب کا جو مطالبہ ہے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف کو، رانا ثناء اللہ کو، اور اپنا ایک آئی ایس آئی کے ایک افسر کو اس میں ایف آئی آر میں ملوث کرنے کا جو عمران خان کا مطالبہ ہے، یہ مطالبہ عمران خان کا اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے ساتھ اختلافات کی وجہ بن رہا ہے۔ کامران خان صاحب جو ہیں، جو عمران خان صاحب کے بہت بڑے مداح بھی ہیں، اور عمران خان صاحب کو اس وقت پاکستان کا کیا کہتے ہیں، جو سب سے بڑا لیڈر بھی مانتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اشاروں پہ پوری دنیا جو ہے وہ چل رہی ہے اور ناچ رہی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، اور یہ ٹویٹ انہوں نے کیا 4:46 پر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بہت اہم خطاب چند گھنٹوں کے لیے مؤخر کر دیا۔ خبریں ہیں کہ فوجی قیادت حالات کو سنبھالنے کی کوششوں میں مصروف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم فرمائیں۔ یعنی عمران یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فوج نے عمران خان صاحب کو راضی کرنے کے لیے، ان کے مطالبات ماننے کے لیے عمران خان صاحب سے رابطہ کیا۔ یہ تاثر کامران خان صاحب مسلسل دے رہے ہیں۔ آج انہوں نے صبح بھی ایک ٹویٹ کیا تھا، اس میں کہتے ہیں عمران خان قاتلانہ حملے سے جڑے قومی بحران کا فیصلہ کن حل کی کنجی فوجی قیادت کے پاس ہے، چاہے لانگ مارچ کا پرامن اختتام ہو، نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا اعلان، الیکشنز کی تاریخ، الیکشن کمیشن میں مطلوبہ تبدیلیاں، نگران حکومت کا قیام، یا کل کے واقعے کی ایف آئی آر، فوجی قیادت، حکومت، پی ٹی آئی فیصلہ کن مذاکرات کروائے۔ یہ پہلے کامران خان صاحب جو ہیں یہ خود یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوجی قیادت بیچ میں آئے، اور اس کے بعد کامران خان صاحب جو ہیں وہ یہ خبر دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو خطاب ڈیلے کیا ہے، وہ خطاب اس وجہ سے ڈیلے کیا ہے کیونکہ فوجی قیادت نے عمران خان صاحب سے رابطہ کیا ہے کہ جی ہم آپ کا کوئی نہ کوئی دیکھیں، ہم آپ کا کرتے ہیں کچھ، آپ ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے ہو جائیں۔ اب فوجی قیادت کا رابطہ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ الگ معاملہ ہے۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے، جو گمبھیر سچویشن عمران خان صاحب کے لیے ہے، جس گمبھیرتا میں عمران خان صاحب اس وقت پھنس چکے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پنجاب کی حکومت ہے، وہ عمران خان صاحب کی ایف آئی آر ان کے الزامات کے مطابق، یا وہ جن کو ملزمان اس میں نامزد کرنا چاہ رہے ہیں، جس میں خاص طور پر جو آئی ایس آئی کے افسر ہیں، ڈی جی سی اسلام آباد، اس پر پرویز الہی آمادہ نہیں ہے۔ کل واقعہ ہوا ہے، ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو اب تک اس میں کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایف آئی آر ورنہ اب تک ہو جاتی، سرکار کی مدعیت میں ہو جاتی، یا عمران خان صاحب کی مرضی سے ہو جاتی، تو یہ نہیں ہوا۔ دوسری چیز، پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ جس دن سے وہ وزیر اعلیٰ بنے، بڑا خوبصورتی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ 25 مئی کے لانگ مارچ کے ملوث
یعنی جنہوں نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو روکا، جنہوں نے گرفتاریاں کیں، جنہوں نے تشدد کیا، پولیس کے افسران، پولیس کے اہلکار، چھوٹے بڑے، سینئر جونیئر، سب کو عمران خان نے کہا تھا کہ دہشت گردی کے مقدمات بناؤ، سب کو عہدوں سے ہٹاؤ، ان کو سب کو نوکریوں سے نکالو اور ان کو کال کوٹریوں میں ڈال دو۔ عمران خان صاحب کا مطالبہ تھا۔ اور پھر ہاشم ڈوگر اس وقت جو وزیر داخلہ تھے، انہوں نے بھی اس وقت آتے ہی یہ کہہ دیا کہ یہ سارے کے سارے، انہوں نے پراپر فہرستیں جاری کر دی کہ یہ سارے نوکریوں سے نکالے جائیں گے۔ تو فیصل شاہکار جو آئی جی تھے پنجاب کے اس وقت، ابھی بھی ہیں، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ عمران خان کا زور تھا پرویز الہی پر، یہ کرواؤ۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے، بیان دے دیتے تھے کہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ ہونے نہیں دیتے تھے۔ پرویز الہی صاحب ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ پولیس کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ چلنا ہے انہوں نے، تو لہٰذا انہوں نے اپنی پالیٹکس وہ کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب کے جتنے مطالبات تھے وہ کارپیٹ کے نیچے، جس طرح کچرا چھپایا جاتا ہے اس طرح کارپیٹ کے نیچے چھپاتے جا رہے تھے۔ اب جو آج اجلاس ہوا ہے عمران خان صاحب کی صدارت میں، اس اجلاس میں جو فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ تھریڈ اس پر جاری کیا ہے، پراپر اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب یہ اسٹیٹمنٹ ان کی ہے 3:54 کی۔ اب سے کچھ دیر قبل تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس ختم ہوا۔ اجلاس میں ڈاکٹرز نے عمران خان کے آپریشن سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ابتدائی تفصیلات کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد 1 سے زیادہ ہے۔ اجلاس نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کی۔ عمران خان پاکستان کے سب سے بڑی اور واحد وفاقی جماعت کے سربراہ ہیں۔ عمران خان پاکستان کی پاکستان کے وفاق اور یکجہتی کی علامت ہے۔ عمران خان پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے۔ اجلاس نے معظم گوندل کی شہادت اور ابتسام کی جرت اور بہادری کو سلام پیش کیا۔ لیڈرشپ نے اس حملے کے پس منظر کا تفصیلی جائزہ لیا اور اسے ایک سوچی سمجھی سازش کا پیش خیمہ قرار دیا۔ اس حملے کے ماسٹر مائنڈ 3 ملزمان شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل فیصل نصیر ہیں، اور ان کو عہدوں سے ہٹائے بغیر تفتیش آگے بڑھانا ممکن نہیں ہے۔ اجلاس نے آئی جی پنجاب کی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کیا اور آئی جی کو فوری تبدیلی کا مطالبہ کیا، یعنی ایک تو وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں، دوسرا رانا ثناء اللہ عہدہ چھوڑ دیں، تیسرا ڈی جی سی آئی ایس آئی کے فیصل نصیر وہ ان کو ہٹایا جائے، اور پھر چوتھا آئی جی کو ہٹایا جائے۔ اجلاس نے اقدام قتل کے اس واقعے کو مذہبی رنگ دینے کی سازش کی مذمت کی، اور اس ضمن میں سوشل میڈیا اور میڈیا میں مخصوص صحافیوں کے بیانات اور ملزمان کی ویڈیو لیک کا جائزہ لیا گیا۔ عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے اور اس سازش سے متعلق اہم امور پر قوم کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ حقیقی آزادی احتجاج ہر صورت میں جاری رہے گا۔ اب یہاں پر جو میں نے شروع میں سوال اٹھایا کہ لانگ مارچ ہوگا یا نہیں، اس کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ یہاں پر اس کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ آئی جی کو ہٹانے کا مطالبہ جو ہے، کیونکہ آئی جی کو وزیر اعلیٰ سرنڈر کر سکتے ہیں، وفاق کو کہیں گے کہ جی مجھے آئی جی دوسرا دے دیں، یہ میں اس کو واپس لے لیں۔ جس طرح سی سی پی او لاہور غلام محمد ڈوگر صاحب کو وفاقی حکومت نے کہا کہ جی ہم اس کو ہٹا رہے ہیں، ہمیں واپس کریں، پرویز الہی صاحب نے کہا یہ نہیں، یہ یہاں رہے گا۔ تو وزیر اعلیٰ کے بھی کچھ اختیارات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آئی جی کو ہٹانے کا مطالبہ ہے، اس میں ابھی تک آپ کو پرویز الہی صاحب کی طرف سے، ابھی جب میں بات کر رہا ہوں اس وقت تک پرویز الہی صاحب کی طرف سے اس پر کوئی ری ایکشن نہیں آیا۔ تو عمران خان نے پہلے پرویز الہی صاحب کو کہا تھا کہ جی آئی جی کو ہٹا دو، نکال دو اور نیا آئی جی دیکھ لو، تو پرویز الہی صاحب نے ان کے اس مطالبے کو لفٹ نہیں کرائی تھی۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے پرویز الہی صاحب کو ڈی جی سی جو ہے میجر جنرل فیصل نصیر، ان کو حملے کے مقدمے میں فکس کرنے کا ان سے مطالبہ کیا۔ اس پر پرویز الہی صاحب نے واضح انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک بندہ سامنے آ گیا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے حملہ کیا ہے اور میں نے سوچا تھا کوئی سازش نہیں ہے، پیچھے میرے کوئی نہیں ہے، اور ہم نے تفتیش کر کے دیکھ لیا ہے۔ آپ دیکھیں پنجاب پولیس جتنا میڈیا کو جو پنجاب پولیس کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں، اس میں یہ آ رہا ہے کہ وہ جو لڑکا ہے حملہ آور جو ہے، کیا نام ہے اس کا، نوید، وہ اس کے گھر والوں کو بھی تحویل میں لیا گیا ہے، ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کچھ کرنے جا رہا ہے، باقی بھی کھنگال مارا ہے کہ ان کا کوئی آگا پیچھا اس طرح، یعنی کوئی سازش والا کوئی ایلیمنٹ نظر نہیں آ رہا، نشہ کرتا تھا، نشے کا عادی تھا، اور اس نے اپنے طور پر یہ حملہ کیا۔ تو پنجاب پولیس اس کو اس طرح انویسٹیگیشن کر کے چیزیں سامنے لا رہی ہے۔ جو میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب جو اس معاملے کے اوپر جو پروپیگنڈا کا ایک نیریٹو بنانا چاہ رہے تھے، اس کو پرویز الہی نے یا حکومت نے یا کسی نے بھی نوید کی ویڈیوز جاری کر کے ڈیفیوز کر دیا۔ تو اس معاملے پر اب عمران خان صاحب کے جو اختلافات ہیں پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہو گئے عروج پر۔ یہاں پر جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے
کہ جو شہید ہے معظم، جو گولی لگنے سے بیچارہ شہید ہو گیا، اس کے لیے اس کو خراج تحسین تو پیش کیا گیا، خراج عقیدت تو پیش کی گئی، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہاں سے ان کے گاؤں سے کہ ان کی نماز جنازہ پر کوئی بندہ نہیں گیا، پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر، کوئی کارکن، کوئی نہیں گیا، اور وہ بلکہ میت تک وہاں پر لاشا پڑا ہوا تھا اور کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو لاشا کافی دیر تک پڑا رہا اور وہ وہاں پر بچے اس کے اوپر، اور وہ ویڈیوز ہیں، منظر عام پر آ گئی ہیں۔ تو اس بیچارے کو ایسے ہی انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور اب ان کی فیملی بھی ظاہر ہے وہ اب ہو سکتا ہے آج کل پرسوں کوئی لیڈر چلا جائے، لیکن جنازے پر کوئی نہیں گیا تھا، ان کو کاندھا دینے پی ٹی آئی کی کوئی لیڈرشپ نہیں گئی تھی۔ اب صورتحال جو ہے، جو اختلافات والی میں بات کر رہا تھا، ابھی جب میں ویلاگ کر رہا تھا تو اس سے تھوڑی دیر پہلے خبریں آ رہی تھی کہ گورنر ہاؤس کے اوپر حملہ کر دیا پی ٹی آئی کے کارکنوں نے۔ میں حملہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ ڈیلیبریٹلی یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، پروٹیسٹ ہوتا ہے، آپ جا کر سڑک پر احتجاج کرتے ہیں، ٹائر بھی جلاتے ہیں، لیکن پراپر پتھراؤ کیا گیا گورنر ہاؤس کے اوپر، اور گورنر ہاؤس ظاہر وفاق کا ایک ہے، اپنا نمائندہ ہے، ریاست کا نمائندہ ہوتا ہے گورنر، اور گورنر ہاؤس ریاست کی وفاقی حکومت کی پراپرٹی ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر حملہ کیا گیا اور کافی دیر تک پولیس دیکھتی رہی، اور اس کے بعد پولیس نے جو ہے وہ مزاحمت کی، اور جو لوگ حملہ کر رہے تھے ان کو، جو ٹائر جلا رہے تھے، ان کو پیچھے دھکیلا۔ فیصل آباد میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے اوپر پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن بہت سگنیفیکنٹ ہیں، بہت اہم ہیں، امپورٹنٹ ہیں، کہ پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، عمران خان صاحب کے ووٹ کے اوپر بیٹھے وزیر اعلیٰ ہیں، اور پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ جو ہو رہا ہے پنجاب میں، اس کو وہ روک رہے ہیں۔ فیض آباد میں تو خیر وہاں پر وفاقی ٹیریٹری میں آتا ہے، وہاں پر تو اسلام آباد پولیس نے اور دیگر وفاقی فورسز نے گرفتاریاں بھی کی ہیں، آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے فیض آباد پر پی ٹی آئی والے جو بیٹھ کر پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ پروٹیسٹ، سڑکیں بلاک کی گئی ہیں، لوگ نکلے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کی بڑی تعداد جس کو کہتے ہیں وہ نہیں نکلی، کہیں 20، کہیں 50، کہیں 100، کہیں 200، کہیں 300، اس طرح لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے جہاں پر پنجاب میں، وہاں پر پولیس پروٹیسٹ کرنے والوں کو اب روکنا شروع ہو گئی ہے۔ میں پہلے بھی گزارش کر رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب کیونکہ حکومت ہے، یہاں پر اگر کوئی پروٹیسٹ کرنے والے سڑکیں بلاک کریں گے، لوگوں کو امن و امان کی صورتحال پیدا ہوگی، لوگ گھروں کو نہیں جائیں گے، راستے بند ہوں گے، تو اس میں ظاہر ہے حکومت کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو پنجاب کی حکومت جو پرویز الہی کی ہے، وہ کیوں کر اپنے لیے مسائل پیدا کرے گی، وہ کیوں کر ایسے پروٹیسٹ کی اجازت دے گی؟ کہ حد تک تو وہ اجازت دیں گے، لیکن اگر حد کراس ہوگی، ریڈ لائن جس کو کہتے ہیں، اگر وہ کراس ہوگی تو پھر پولیس جو ہے وہ اپنا کام کرے گی، کیونکہ پرویز الہی صاحب کے یہ آرڈر ہیں۔ تو اب حملہ تو ہوا عمران خان صاحب پر، اللہ نے ان کو زندگی دے دی، حملہ ناکام ہوا، مگر گمبھیر صورتحال جو ہے وہ اختلافات کی صورت میں پرویز الہی صاحب کے خلاف وہ سامنے آ گئی ہے۔ آخری بات جو ہے وہ یہ کہ جو فواد چودھری صاحب نے جو ٹویٹ میں کہا ہے کہ احتجاج، حقیقی آزادی کا احتجاج جاری رہے گا، اس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ عمران خان صاحب اب ریزیوم نہیں کرنے جا رہے ہیں، واپس لانگ مارچ پہ نہیں جائیں گے۔ فی الحال وہ مظاہرے مزدوروں کرتے رہیں گے، روزانہ یا دوسرے تیسرے دن کال دیں گے، ویڈیو بیان جاری کرتے رہیں گے، قوم سے خطاب کرتے رہیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے خود بھی اپنے پارٹی قائدین کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکٹر اجازت دیں گے تو اس کے بعد لانگ مارچ دوبارہ شروع کروں گا۔ اب دیکھتے ہیں لانگ مارچ کب ہوتا ہے دوبارہ شروع، اور عمران خان صاحب نے جو اعلان کرنا ہے اس پر اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔